اچھا، یہ حوالہ اور یہ چیپٹر وہ عورتیں دیکھ لیں جو کہتی ہیں کہ نہیں ساڈا دل پاک آ، ہم لوگ دوپٹہ لے کر ورشپ کریں یا نہ کریں، نہ بھی لیا تو کوئی نہیں، خدا کون سا غور کرتا ہے۔ تو بھئی آپ کو یہ حوالہ، یہ خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ خاص آپ بھی کے لیے ہے۔ چلیے ہم خدا کی مدد سے اس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے عبادت کے دوران سر ڈھکنا۔ لکھا ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پالوس رسول کہہ رہا ہے۔ جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھکنے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ یعنی پہلی ورس 4 ورس ہمیں بتا رہی ہے اس چیپٹر کی کہ مرد جو ہے وہ سر کو ڈھک نہیں سکتا۔ اگر آپ ایک میل ہیں اور میری ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ چرچ میں اگر کیپ لے کر بیٹھتے ہیں، کیپ پہن کر بیٹھتے ہیں، تو بھئی آپ کو اتارنی ہے ڈیورنگ جب آپ ورشپ کر رہے ہیں، جب آپ کلام کو سن رہے ہیں تو آپ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا سر کیا ہے؟ مسیح ہے، اور مسیح کا سر کون ہے؟ خدا ہے، اور عورت کا سر کون ہے؟ مرد۔ 5ویں آیت کیا کہتی ہے؟ جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے۔ اب یہ لو بات آ گئی ہے، دعا یا نبوت، 2 چیزوں کا بیان کیا گیا۔ دعا یعنی جب وہ دعا کرتی ہے یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ کون سی عورت؟ جو بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے۔ کچھ بھی اگر آپ نبوت کرتے ہیں، اگر آپ دعا کرتی ہیں یا ورشپ کرتی ہیں، اینی تھنگ ان میں سے کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا سر ڈھکنا ضروری ہے، اور اگر نہیں تو خدا کے کلام کہہ رہا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اب دیکھ لو ایسی عورت کو کس عورت کے ساتھ کمپیئر کیا گیا؟ وہ جو اچھی عورت نہیں ہے، جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس عورت کے ساتھ کمپیئر کر دیا گیا یہاں پر۔ اور اگر اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے، اور اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ اب دیکھو خدا کا کلام کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ تو میری گل نہیں منی، جا پھر تو جو کرنا ہے کر لا۔ یہ یہاں پر وہی بات کی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے سر پر دوپٹہ نہیں لینا تو خدا کہتا ہے جا پھر ٹھیک ہے بال ہی کٹوا لا۔ اور کیا ایک عورت ایسے بالوں میں اچھی لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو یہ زیبا دیتا ہے؟ ہاں، ہمارے لوگ تو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، اور وہ تو ٹرینڈنگ فالوور تو کہیں گے ہاں عورت اچھی لگتی ہے، لیکن ہم لوگ بائبل فالوور ہیں، خدا کے کلام کے فالوور ہیں، سو ہم تو بالکل اس سے انکار کریں گے۔ 7ویں کیا کہتی ہے؟ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ عورت کس لیے؟ یہ مرد کا جلال ہے، مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کا سر مرد ہے، سر سے مراد اس کا ہیڈ مرد ہے، اور اگر وہ نہیں لیتی تو اس کو بے حرمت کرتی ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری عورتیں ہیں جو چاہتی کہ وہ اپنے خاوندوں پر حکومت کریں، آرڈرز جاری کریں، ان کی سنی جائے۔ نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے، آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، لیکن جو ہیڈشپ ہے وہ ایک مرد کے پاس ہی ہے، آپ کو اس کے تابع رہنا ہے۔ پر کنڈیشن یہ ہے کہ اس بات کو سن کر اب مرد وہ نہ ہو جائیں کہ بھئی ہماری فیور میں تو یہ کہ عورتوں پر جو مرضی کرے، نہیں، ایک مرد بھی خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ پھر ایسی عورتیں جو ہوں گی، ان کو بیویاں ملیں گی، وہ بھی ان کے تابع ہوں گی، ان کی باتوں کو مانیں گی، ان کے حکم کو مانیں گی۔ جس طرح کہ نوح کی بیوی نے اس کا حکم مانا، وہ بھی کشتی میں گئی۔ ٹھیک ہے، 10ویں آیت، پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ تو ابھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر ہے، کیونکہ جیسے مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اب سب چیزیں کیا ہے؟ خدا کی طرف سے ہیں۔ پھر لکھا تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھکنے خداوند سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ بغیر سر ڈھکے دعا کریں، ورشپ کریں؟ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ اب دیکھ لو، عورت کے لیے لمبے بال رکھنا حیا کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد آج کل تو میں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ جدھر مرضی دیکھ لو، بہت سارے ورشپرز کے ساتھ جو تپلا مین ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں، تو وہ ایسے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، فیشنز کو شو کرتے ہیں۔ خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مرد وہ بڑا سارا جوڑا بنا کے رکھا ہوا اس نے، تو اس کے لیے خدا کہتا ہے یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے لکھا گیا کہ پولس رسول ہمیں سکھا رہے ہیں۔ پہلا کرنتھیوس کا 11واں باب، آپ مجھ پر نہیں یقین تو آپ اس کو پڑھیں، خود پڑھیں۔ یہ دیکھیں مرد کے لمبے بال الاؤ ہی نہیں ہیں۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسس کرائسٹ کے تو لمبے بال تھے۔ بھئی جیسس کرائسٹ کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی پکچر کسی کے پاس نہیں ہے، سو یہ دنیاوی پکچرز پہ بلیو کرنا بند کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی
خیالی بناتے ہیں، ان کے خیال ہیں، ہمیں نہیں پتہ جیزس کیسے دکھائی دیتے ہیں. ہاں ایک وقت آئے گا، پولس کہتے ہیں ہم اسے روبرو دیکھیں گے. لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیوں کا. ہاں اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو دوسری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو خدا کا ایسا کوئی دستور نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے میں نے سنا ہے کوئی نہیں اس کا دل تو پاک ہے. بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہے؟ کوئی عورت، کوئی ایسا خادم، ٹھیک ہے، یا خادمہ جو خدا کے کلام کو فالو ہی نہیں کر رہی، کیا اس نے پوری بائبل پڑھی ہے؟ یہ سب کچھ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اتنی، یہ دیکھو اتنے کتنے اس کے پیجز ہیں، اگر یہ سارا کچھ پڑھ لیا ہے اور ایک یہ نہیں پڑھا اس عورت نے اور دوپٹہ لیے بغیر خدا کی خدمت کر رہی ہے، تو بھئی اس کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کلام کا آپ کو پڑھا دینا یا کسی کو سمجھا دینا یہ الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے. آپ کا اس پر عمل کرنا، اس کو خدا پسند کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے زیادہ مبارک وہ ہے جو کلام کو سنتے اور عمل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس سناتے ہیں اور عمل کوئی اور کریں. اگر آپ کی عملی زندگی نہیں ہوگی تو آپ کی باتوں کا لوگوں پر اثر نہیں ہوگا. یاد رکھیں، آپ کسی بھی شعبے سے کہیں پر بھی ہیں، آپ ورشپ کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں خدا کے کلام کو. اب یہ نہ دیکھیے، سب لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، سم پیپلز کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نہیں ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں گے تو وہاں پر دوپٹہ لینے کی رواج نہیں. بھئی آپ لوگوں کے رواج کے مطابق نہ چلیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم بائبل کے کلچر کے فالوورز ہیں، بائبل کی تعلیم کے فالوور ہیں. تو ہم چاہے کہیں کسی ملک میں بھی ہوں، ہمیں خدا کے کلام کو ہی فالو کرنا ہے، بلکہ ادھر جا کر بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے. ہمیں گوروں کی طرح نہیں ہونا، ہمیں خدا کی طرح جس کا کلام کہتا ہے ان کی مانند ہونا ہے. گڈ بلیس یو آل. خدا آج کے کلام کی وجہ سے زندگیاں تبدیل کرے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. آمین. آئی ایم تھینکفل ٹو مائی آڈینس کہ جنہوں نے مجھے کمنٹس کر کے اس چیز پر میری مدد کی کہ میں بھی آج اس وے میں خدا کے کلام کو سپریڈ کر پاتی ہوں، دوپٹہ لے کر اچھے وے میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سپریڈ کر پاتی ہوں. کیونکہ سٹارٹنگ میں بھی نہیں لیتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ کوئی نہیں خیر تو دل تو پاک ہے نا، یہ ساری چیزیں. لیکن نہیں، جو آڈینس خدا نے مجھے یہی سکھایا، پھر میں نے خدا کے کلام سے بھی دیکھا یہ ساری چیزیں، تو اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس ساری چیزوں پر عمل کر کے اور خدا کے کلام کو پھیلا کر. گاڈ بلیس یو آل.